بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم ابھی سورہ فتح کے ترجمے میں چل رہے ہیں اور بہت سے آیات کا ہم نے الحمدللہ ترجمہ کر دیا۔ اب بقیہ آیات کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے آیات ہیں: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ظہر علی صلے کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کسی کے مقابلے میں چڑھائی کرنا اور کسی کو پچھاڑ دینا، اور الدین یہ اس میں جنس ہے، قلیل اور کثیر دونوں کا شامل ہے، اس لیے صفت کل ہی آئی ہے، اور باللہ کفا کے فاعل پر با زائدہ ہے، شہیدن تمیز ہے، اور شطعن سوئی یعنی کوپل معمولی، یعنی نئی چھوٹی معمولی کوپل، شطع یشطع شطعن، اور آزارہ من مضبوط کرنا، زرعن آزارہ زرع یعنی کھیتی کو مضبوط کرنا۔ جی قرآن کریم کی آیت ہے: والذی ارسل رسولہ، اور اللہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور اللہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور اللہ کافی گواہ ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ حدیبیہ میں ان کے ساتھ تھے، والذین معہ ای معہ فی الحدیبیہ، اور جو لوگ حدیبیہ میں ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، اشداء علی الکفار، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بہت مہربان۔ تو اے مخاطب تو ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تراہم رکعا سجدا، کہ اے مخاطب تم ان کو دیکھتا ہے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کی مہربانی اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کی مہربانی اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کی خاص نشانی ان کے چہروں میں ہے، سیماہم فی وجوہہم، ان کی خاص نشانی ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے اثر سے، یہ ان کا تورات میں وصف ہے، ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کا تورات میں وصف ہے، اور انجیل میں ان کا حال ہے، اور مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کا حال ہے، یعنی یہ حالوں کو بیان کیا۔ جیسے کھیتی اس نے اپنی کوپن نکالی، کزرع اخرج شطأہ، اخرج کا فاعل زرع، جیسے کھیتی اس نے اپنی کوپن نکالی، پھر اللہ نے اس کو طاقتور کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی فاستغلظ طاقتور ہونا، پھر وہ اپنی نال پر سیدھے کھڑے ہوئے، فاستوى علی سوق، سوق سے مراد یہاں پر نال یعنی ڈنٹلی، پھر وہ اپنی نال پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کسانوں کو وہ کھیتی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے، یعجب الزراع، زراع زارع ان کے جمع، کسانوں کو وہ کھیتی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے تاکہ کفار ان کی وجہ سے جل بھن جائیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار ان کی وجہ سے جل بھن جائیں۔ یہ مثال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ان میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، جیسے جد بن قیس یہ سے نکل گئی ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس صورت کی اختتامی آیتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی باتیں کہہ دی ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ چند وضاحتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ میں نام مبارک کی صراحت کے ساتھ مقتضی حال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔
کہ بعض مقامات پر نام کے صراحت بہرحال ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی والذین معہ، جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیبیہ میں جو صحابہ حاضر ہیں تو ان صحابہ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ وہ بہرحال ایمان و یقین کے اعتبار سے مضبوط صحابہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اس کے فرما اشداء علی الکفار، جو کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور ان کی عبادت کی صفت یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی عبادت میں، اور مقصد عبادت کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل چاہتے ہیں، اور ان کی عبادتوں کی یہ آثار ان کے چہروں میں بھی نمایاں ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور یہ ان کی صفت کا تذکرہ، ان کی عبادت کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ان آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا وصف بیان کیا گیا ہے، تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سورہ حجرات کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی آپ کے مدنی صورت ہے اور دونوں صورتوں کے مضامین میں ارتباط ہے، تعلق ہے، اس لیے ایک کے بعد دیگر ہیں۔ اس صورت کی چوتھی آیت میں الحجرات آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام الحجرات رکھا گیا۔ حجرات حجرتن کے جمع ہے، حجرات حجرتن کے جمع ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ چہار دیواری، صحن۔ اب حجرہ کہتے ہیں اس کو چھوٹا سا کمرہ۔ نزول قرآن کے وقت یہ معنی نہیں تھے، لیکن آج یہ بہرحال معنی ہے۔ حجرہ اس کو آج بیت گھر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں رہتے تھے اس کو حجرے سے تعبیر کیا گیا۔ دیکھیے حوامیم والی جو صورتیں تھیں اس میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد کے پیش کیے گئے، توحید، رسالت، آخرت، ان کو پیش کیا گیا، اور اسلام کے 3 بنیادی عقائد کو چہاردانگ عالم میں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب یہاں پر اس صورت کے اندر حوامی میں جو ہے اور اس کے بعد کی صورت کے اندر کوئی جہاد وغیرہ کا تذکرہ آیا، اللہ سے روکنے والوں کو تذکرہ آیا، اور سورہ فتح کے آخر میں حدیبیہ میں موجود صحابہ کی مدحت اور منقبت فرمائی گئی، اور اس صورت کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریب کا حکم دیا گیا۔ تو دونوں میں ربط یہ ہوا کہ صلح چونکہ صحابہ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے بعض صحابہ نے اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے اس صورت کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور تقریب کا حکم دیا گیا، جیسا کہ آئندہ آیتوں سے آپ سمجھ لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ لا تقدموا فعل نہیں ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، قدم یقدم تقدیما، آگے بڑھنا، تو لا تقدموا کا مفعول چھوڑ دیا گیا، یعنی القول، لا تقدموا القول والفعل، اور اس کے بعد کے پھر جو الفاظ تقریباً جانے پہچانے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے سبقت مت کیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے سبقت مت کیا کرو۔ ان آیت کے ذیل میں آپ کے مختصر گفتگو یہ ہے کہ آپ کے شان نزول کے واقعے میں ایک مرتبہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی شان نزول کے طور پر صاحب کتاب نے شراح نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قعقاع کی رائے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اقرا کی۔ مجلس نبوی میں دونوں میں گفتگو بڑھ کر آواز بلند ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قعقاع کی رائے دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا کی۔ تو اب اس مجلس کے اندر دونوں کی آوازیں کچھ بلند سی ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور فعل میں سبقت آپ کے آگے چلنا، یعنی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں چلتے تھے، دائیں بائیں چلتے تھے، پیچھے نہیں چلتے تھے، یعنی گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کے آگے چلو بھی مت، نہ قولاً و عملاً و فعلاً۔ اس لیے ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے سبقت مت کیا کرو۔
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور ان سے ایسے کھل کر مت بولو، ولا تجہروا لہ بالقول، ان سے ایسے کھل کر مت بولو جیسے تم آپس میں کھل کر بولتے ہو، کجہر بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے بے تکلفانہ کھل کے بات کرتے ہو، ایسے مت کرو۔ کھل کے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر کچھ آپ کے بے تکلفی کی کیفیت، زیادہ بے تکلف کی کیفیت نہ ہے، ورنہ بات تو بہرحال کھل کے ہی کرتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی یعنی بے ادبی سے بچنے کے لیے پرکھ لیا ہے، یعنی قابل پایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ چہارداریوں کے پیچھے سے، حجرات چہارداری کمروں کے پیچھے سے، بے شک جو لوگ چہارداریوں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے، ولو انہم صبروا، اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ مطلب یہ بچوں کہ دیکھیے کسی کے یہاں جانے کے بھی آداب ہے، کسی سے بات کرنے کے بھی آداب ہے، اور کسی گھر میں داخل ہونے کے بھی آداب ہے۔ آپ نے ایک دو مرتبہ بیل بجا لی، یہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اب نادانوں کی طرح اور پاگلوں اور جاہلوں کی طرح دروازے کو مارتے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ یا تو کھڑے رہے وہاں پر آپ، شاید کہ گھر والا نکل جائے باہر، یا پھر کہ آپ وہاں سے چلے جائیں تو شاید کہ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس وقت ان سے ملاقات کرنا نامناسب سمجھتے ہو، اچھے گمان کے ساتھ اور اچھے فکر کے ساتھ اب وہاں سے نکل جائیں۔ آگے قرآن کریم کی آیت ہے، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فاسق اس میں فاعل ہے، اور فسقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ کھجور کا اپنے چھلکے کے اندر سے باہر نکلنا۔ فسقت الرطبۃ عن قشرها، فسقت الرطبۃ عن قشرها، پھر راستی اعتباریت سے نکل جانے، یعنی اب یہ استعمال ہو رہا کہ اس شخص کے لیے جو اعتبار سے نکل جائے، دینداری سے نکل جائے۔ اب یہ لفظ عام ہو گیا شریر کے لیے، غیر معتبر کے لیے اور گنہگار کے لیے۔ اور تبینہ کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ جی، قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی غیر معتبر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر پہنچا دو، اگر تم تحقیق نہیں کرو گے، کسی کی بات پر تحقیق نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر پہنچا دو گے، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ پھر اپنے کیے پر عنتم، ماضی جمع مذکر حاضر، عنت یا عنت باب سمیہ سے، مصیبت اور مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا۔ اس لیے انسان کو کسی بھی معاملے میں خوب تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بعد ہی کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہارا کہا مانے بہت سی باتوں میں، اگر وہ تمہارا کہا مانے بہت سی باتوں میں، تو تم مضرت میں پڑ جاؤ گے۔ لعنتم ای لمشقتم، لوقعتم فی المشقۃ، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی۔
لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر اور فسق اور عصیان سے تمہیں متنفر کر دیا، یہی لوگ راہ راست پر ہیں اللہ کے فضل اور انعام سے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کے حکمت سے اور اللہ کے فضل سے کوئی کام نہ باہر ہے اور نہ اللہ کی حکمت سے کوئی کام چھپا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑے، آپس میں باہم لڑے تو ان کے درمیان ملاپ کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان کے درمیان ملاپ کرا دو، صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بغا اعلیٰ کے معنی زیادتی کرنا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، کب؟ حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر لوٹ آئے تو دونوں میں برابری کے ساتھ صلح کرا دو، دونوں میں برابری کے ساتھ صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور ہاں انصاف کیا کرو۔ تو عدل اور انصاف بہرحال بہت ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، پس اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ یعنی صلح کے ذریعے سے ایک دوسرے خاندان میں صلح کرا دو، آپس میل محبت کرا دو، اور ہاں اس میں جانبداری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غیر جانبداری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے درمیان صلح کرا دو، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بہرحال مہربانی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ کرے، یعنی افراد کا یہ معاملہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر کہ قوم کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ پہلے دو فریقوں میں لڑائی کا ذکر آیا ہے۔ کیا عجب ہے، کیا عجب ہے کہ وہ کون جن کے تم ہنسی کر رہے ہو ان سے، ان ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق کریں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق کریں۔ کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اپنے لوگوں کا عیب مت نکالو، اور اپنے لوگوں کا عیب مت نکالو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، یہ ہلکے اور برے عادتیں ہیں۔ ایمان کے بعد گنہگاری کا لفظ بہت برا لفظ ہے، ایمان کے بعد گنہگاری کا لفظ بہت برا لفظ ہے، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہی ظلم پیشہ ہے، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی وہی ظلم پیشہ ہے، یعنی ان کا کام ہی ظلم کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بڑی حکمت کی بات فرما رہے ہیں کہ ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور سراغ مت لگاؤ، تجسس مت کرو، تجسس کو سراغ سے تعبیر کیا ہے، اور سراغ مت لگاؤ، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اور اس سے تم گھن ہی کرتے ہو؟
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی سے احتیاط برتے، بدگمانی نہ رکھے، اور غیبت سے حتی المقدور غیبت سے بچا رہے۔ غیبت کو خطرناک گناہ قرار دیا گیا ہے۔ بچوں، آج کے معاشرے میں غیبت، چغل خوری ایک فیشن بن گیا ہے، بلکہ جب تک غیبت اور چغل خوری مجلس میں نہیں ہوں گی، وہ ایک مجلس گرمائی نہیں جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ غیبت نہ کرے اور کسی کی جاسوسی نہ کرے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے خطرناک گناہوں سے بچیں، اپنے بھائیوں کو بچائیں، اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ہم کوشش کرتے رہیں، ایک دوسرے کو مدد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہم مجلس ان آیتوں پر روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔